اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ محمد کی آیت نمبر 7 سے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ وہ راہ آسان کر دے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ بے شک جو لوگ ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، تو ویسے دین کے اپنا تمکن کے لیے تو اپنی زندگی صرف کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس آیت میں یہی مراد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کو کسی بھی قسم کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے جو قدم جو ہے وہ ان میں استقامت پیدا کر دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَاسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور کافر جو ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا۔ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو چیز نازل کی تو ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس ان کے سارے ہی اعمال اکارت گئے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے کی جو اقوام ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کی بھی ایسی ہی مثال ہوگی، ان کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا مولا ہے، ان کا حامی مددگار اور کارساز ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں یتمتعون، وہ اس دنیاوی زندگی کو حتمی سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ زندگی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ایسا ہی کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، یعنی ان کے دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ اپنا اللہ کی راہ پر نہیں چلتے، لیکن اس دنیاوی زندگی کو انہوں نے حتمی سمجھ کر اس سے خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو دوزخ کی آگ جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، تو کتنی ہی ایسی قوت والی، مضبوط اور شان و شوکت والی بستیاں تھیں جیسے کہ آپ کی بستی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا ہے، تو اس سے بھی کہیں زیادہ قوت والی بستیاں تھیں۔ اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فلا ناصر لہم، تو ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، یعنی سیدھے راستے پر ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے اپنے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہوں، یعنی جو برے لوگ اعمال کرتے ہیں جیسا کہ کافر ہیں، مشرک ہیں اور یہ دنیا کی زندگی کو حتمی سمجھنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ اعمال کر رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت عمدہ ہیں، تو ان کا ان کو صلہ ملے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایسے اعمال کرتا ہے جن کے پیچھے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہے، دلیل کیا ہے؟ جو ما انزل اللہ ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر تو کسی کے اعمال وہ اس کے مطابق ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ بالکل ہدایت کے راستے پر ہے، لیکن جو اپنی مرضی سے اعمال کر رہا ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں
شرک کی کثرت ہے اور خباثت کی بھی کثرت ہے، بہت برے برے لوگ اعمال کرتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گرد و پیش میں سب جانتے ہیں، تو وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی عمدہ کام ہے، ثواب کے کام ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ فرق ملوذ خاطر رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کی نگہبانی کرنی چاہیے کہ یہ اعمال اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے ہوں گے جن کو وہ اللہ اس قابل ہی نہیں سمجھے گا کہ وہ میزان میں رکھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایسے اعمال کریں جن کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ کی سنت میں موجود ہو۔ اور یہ کیا ہیں دوسرے لوگ جو اعمال مرضی سے کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے جذبات کی ہی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے بڑوں نے کچھ ان کو بتا دیا کہ آپ اس طرف جاؤ، اس طرف چل پڑتے ہیں، یہ والے کام کر لو، یہ والے کام کر لو، ان کا فائدہ زیادہ ہے، لیکن ان کی ہمیں مثال جو قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں ان میں کہیں بھی نہیں ملتی، نہ قرآن کریم سے اور صحیح روایات سے ان کا کوئی ثبوت میسر ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کی نگہبانی بہت ضروری ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں، آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ وہ ہمیں آگاہی دیتا ہے شرک سے بچنے کی، توحید قائم کرنے کی، اعمال کی نگہبانی کی اور عقائد کی اصلاح کرتا ہے ساتھ ساتھ، اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہم آیت 14 تک آ گئے، اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔